اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خالق کائنات نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، خالق کائنات نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اس میں قرآن مجید آپ کے لیے سب سے بڑا معجزہ تھا، اور آپ نے امت کی ہدایت کے لیے جتنی کوششیں آپ کر سکتے تھے آپ نے کی، زحمتیں اٹھائی، رکاوٹیں آئیں، اور سلسلہ یہاں تک کہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے جا رہے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اپنی امت کے لیے اہتمام کر کے گئے کہ میری امت، میرے بعد اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو، یعنی نجات یافتہ بننا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کا سلسلہ بعد رسول سلسلہ امامت سے یہ شروع ہوا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اپنی کاوشوں کو، اپنی زحمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین کو آگے پہنچایا، یہاں تک کہ سلسلہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچا۔ اور آج چونکہ پروگرام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ہے، اور ہمارے درمیان جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، آج اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز دانشور ہیں، محقق ہیں، اسکالر ہیں، میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں، مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ تیسرے مہمان ممتاز نوحہ خاں منقبت خاں جناب نوید مظہر صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہدایت فرمائی، اس کے بعد یہ سلسلہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے جاری ہوا، اور امام علی نقی علیہ السلام نے کس طرح دین مصطفیٰ کو، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، دین کے حقیقی چہرے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ گزشتہ اقوام میں، ملل میں یہودیوں کا جہاں ذکر آتا ہے اور یہودی علماء کا ذکر آتا ہے، تو یہ کہا گیا کہ جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ جو تھا وہ ان علماء کو دیا گیا تھا جو احبار اور رہبان تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اسی صورت سے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ آیات کو آپ کہہ لیں یا جملوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اپنے مطلب کے مطابق ہو کر۔ ان کتابوں کی ڈسٹارشن، تحریف اور پھر انٹرپولیشن، یعنی اپنے طرف سے لکھنا اور اس میں شامل کر لینا، یعنی الحاقی چیزیں اس میں داخل کرنا، یہ اصل میں وتیرہ رہا،
اچھا، وہ یہ وتیرہ رہا تو قرآن مجید جب آخری کتاب کے طور پہ نازل ہوا تو قرآن مجید کو مہیمن کہا گیا کہ ان کتابوں پہ قرآن مجید مہیمن ہے، نگہبان ہے۔ چنانچہ علماء اسلام نے یہ اصول اس میں قائم فرمایا کہ جن چیزوں کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے، جن باتوں کی، وہ تو تورات میں، انجیل میں بھی منزل من اللہ ہیں، لیکن جن کی یہ تصدیق نہیں کرتا ان کو بطور احکام کے یہ شریعت کے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہو اور ایک ایسی شریعت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نبوت ہو کہ جس میں اس کے بعد تحریف نہ ہو سکے، اور ایسا انتظام ہو کہ تحریف جو ہے وہ بالکل ہی اس میں بند ہو جائے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں علماء نے کی تو اس میں نہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا یہ انتظام فرمایا، جیسے قرآن مجید کے لیے کہا بھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے سیرت کا، کیونکہ وہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نص قطعی کے ساتھ ثابت ہو صحیح حدیث سے، تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایسے انتظام کی لازماً ضرورت تھی کہ جو ہر دور میں پلٹ سکیں ہم اس کی طرف، کہ دیکھ سکیں کہ بھئی شریعت اصلاً کیا کہتی ہے، اور یہاں کوئی اضافہ یا کوئی کسی قسم کی تنقیص یا تو نقص تو نہیں پیدا کیا جا رہا ہو۔ تو یہ بنیادی طور پہ نظام امامت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شریعت کو محفوظ کرنا، اور ہر دور میں شریعت کس طرح سے حفاظت کی، اس میں کوئی چیز تبدیل نہ کی جا سکے، تحریف نہ ہو سکے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر اور بعد تک امام محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی یہ دور اگر ہم ان شخصیات کے ذکر کے بجائے امام محمد تقی، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 212 یا 214 بیان کی جاتی ہے۔ اس دور کا اگر ہم فکری ارتقاء دیکھیں مسلمانوں میں، تو قرآن اور سنت کے جہاں مجامع تیار ہوئے، مختلف احادیث کے مجموعے تیار ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ عقل کی جو ایک روایت آئی جس میں معتزلہ تو مشہور ہوئی، اس کے علاوہ بھی بہت سے فرقے نکلے کہ جنہوں نے عقلی طور کے اوپر وہ کیا، تو حقیقت میں یہ بات تھی کہ شریعت کی وہ تعبیر کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن سے محکم طور پہ ثابت نہیں تھی، ان تعویلات کی طرف لوگ جانا شروع ہوئے۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے لے کر اور بعد میں پھر امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہاں تک کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور آتا ہے، تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے بنی عباس کا جو دور ہے، بنی عباس کا، جنہوں نے یونانی کتابوں کے ترجموں سے بات کو شروع کیا، وہ کیا، تو بہت زیادہ وہ حشو و زوائد جو ہیں وہ کلام میں بھی، فلسفے میں بھی، اور پھر دینی استنباط جو ہے، فقہ استنباط وغیرہ، اس میں بھی وہ چیزیں جو تھیں وہ داخل ہو گئی۔ ائمہ نے ہر دور میں انہی چیزوں کے مقابلے میں دین کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس طرح گزشتہ کتابوں کے اندر قوموں نے تبدیلیاں لائی، اپنے الفاظ کو اس میں شامل کیا اور پھر کہنے لگے کہ یہ اللہ نے فرمایا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس قرآن کی حفاظت اس انداز میں فرمائی کہ جہاں اگر کسی نے کوشش کی یا کسی غلط انداز میں تعویل کرنے کی کوشش کی، تو ائمہ اطہار اور بالخصوص آج ذکر جن کا ہو رہا ہے امام علی نقی علیہ السلام، آپ نے وہ حقیقی تعویل جس کے لیے قرآن نے خود فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ جانتا ہے یا وہ راسخون فی العلم جانتے ہیں، تو وہ حقیقی تعویل اہل بیت ہی جانتے ہیں اللہ کے بعد۔ تو قرآن کی حفاظت فرمائی اور دین کی ترویج کی، اور دین کا حقیقی چہرہ جو بار بار 61 ہجری سے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایک نیا چہرہ سامنے لایا جا رہا تھا، اس حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جو زحمتیں اٹھائیں،
جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آپ بھی اس حوالے سے کچھ اضافہ فرمانا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کے بارے میں خود یہ ارشاد فرما دیا، جیسا کہ آپ نے آغاز میں اس حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین کا لفظ آیا، اس میں ایک قرآن اور دوسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت، اور ایک روایت کے مطابق سنت کا بھی تذکرہ آیا۔ گویا ہم تینوں چیزوں کو جمع کر لیں تو قرآن، اہل بیت اور سنت، یہ تینوں چیزیں ہی دین کے لیے بنیاد اور اساس ہیں، اور یہ تینوں چیزیں آپس میں ان کا ایک ربط اور ایک تعلق ہے، اور یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ گویا کہ یہ ایک دوسرے کا تعارف پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ائمہ اہل بیت نے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کس انداز سے دین کا کام فرمایا، تو چونکہ وہ ہر ایک کا جو ہے حالات ہر ایک کے مختلف رہے، جس کے سامنے جیسے حالات رہے اس کے مطابق انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا، جس کو ہم قرآن کی روح سے حکمت اور موعظہ حسنہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے حالات سازگار رہے اور مشکلات والا دور اگر کم رہا تو انہوں نے اس انداز سے تبلیغ فرمائی، اور جن کے سامنے زیادہ مشکلات، مصائب اور پریشانیاں رہی اور قید و بند کی صعوبتیں رہیں تو انہوں نے اس اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی حفاظت فرمائی۔ جب ضرورت پڑی تو میدان کربلا بھی سجایا گیا، شہادتوں کا بھی سلسلہ ہوا، ائمہ دین کے ادوار مختلف رہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کا دور بھی کچھ اسی طرح کی مصائب و آلام اور مشکلات کا سلاطین کی طرف سے آپ کو سامنا رہا ہے۔ جیسا کہ ہر دور میں ایک چیز کامن رہی ہے کہ ائمہ اہل بیت کو مختلف جو ہے سلاطین کی طرف سے مصائب، تکالیف کا سامنا رہتا رہا، اور ان کو سمجھ لیں کہ سہولت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اجازت نہ دی گئی، اگرچہ اس کے پیچھے ان کے کچھ بھی نظریات تھے یا مقاصد تھے، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری جو حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ائمہ اہل دین ان کو خلافت سے یا ان کو سلطنت سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کا مطمع نظر تو دین کی حفاظت تھا اور دین کی تبلیغ تھی۔ آپ کا بھی جو دور امامت رہا اس میں آپ کو ویسے تو بہت سارے سلاطین کا سامنا رہا، لیکن بالخصوص متوکل کے دور کی جو 36 ہجری سے 50 ہجری تک رہا، بہت مشکلات کا آپ کو سامنا رہا، قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا رہا، لیکن بہرحال آپ نے پھر بھی اپنے انداز سے اور حکمت برے انداز سے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، چاہے وہ علمی مجالس کا اہتمام ہو۔ اور بالخصوص ایک بات ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ ائمہ دین نے ایک چیز کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھا کہ اگر کبھی آپ کو اس طرح موقع نہ بھی ملا کہ آپ کھلے انداز سے تبلیغ فرمائیں اور علمی مجالس کا اہتمام کریں، جب آپ کو نظر بندی کا سامنا رہا یا قید کا سامنا رہا، تو آپ نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے دین اسلام کو سمجھ لیں کہ ایک پہچان اور معرفت عطا فرما دی۔ یعنی پھر جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے تھے، جو آپ کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور ہوتے تھے، یا جو آپ کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نظر بندی کے حوالے سے اور قید کے حوالے سے ڈیوٹیاں کرنے والے افراد ہوتے تھے، وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے عمل سے اور آپ کے اس طریقہ کار سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے دیکھ کر کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ چلتی پھرتی دین کی ایک تصویر ہیں، یہ اس کی ایک شکل ہیں، یہ اس کا ایک تعارف ہیں۔ تو اس انداز سے بھی آپ پھر دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب کے سب لوح قلم ہیں لب کشا تیرے لیے، سب کے سب لوح قلم ہیں لب کشا تیرے لیے، چاند کی قندیل سورج کا دیا تیرے لیے،
سب کے سب لوح قلم ہیں لب کشا تیرے لیے، اور کیا شب معراج استقبال خالق نے کیا، کیا شب معراج استقبال خالق نے کیا، کون کون آسمانوں کا سجا تیرے لیے، سب کے سب لوح قلم ہیں لب کشا تیرے لیے، اور چاند دو ٹکڑے کیا یک جنبش انگشت سے، چاند دو ٹکڑے کیا یک جنبش انگشت سے، چاند شیشے سے زیادہ کچھ نہ تھا تیرے لیے، سب کے سب لوح قلم ہیں لب کشا تیرے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں عرب و عجم کی مسابقت نظر آتی ہے، وہ امام کا دور کا ذرا پس منظر ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ دیکھیے، بنیادی طور کے پر بات ہے یہ ہے کہ ہارون رشید کے دور سے یہ شروع ہوا کہ ایرانی حضرات جو برمکی تھے اور مامون کے دور میں ایسی صورت سے، پھر اس کے بعد ترک اور غلام جو لوگ قومیں تھیں، یہ قومیں مسلمانوں کا جو صدر مقام تھا اور جو اہم شہر تھے ان میں ان کا نفوذ جو تھا بڑھ گیا۔ خاص طور پہ جو امام کا دور ہے اس میں ترکی جو تھے وہ بہت زیادہ غالب تھے، ترکی قوم کے لوگ، کیونکہ برمکیوں کا زوال ہو گیا مامون کے بعد اور جلدی زوال ہو گیا۔ زبیدہ جو ان کی خاص وہ تھی اور ملکہ بھی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو اب جو تھا دور وہ اس میں ترکی زیادہ غالب آ گئے۔ اس کی دو بڑی خرابیاں ہوئی۔ ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ وہ ترک جو تھے فوجی اور وہ نسلی طور پہ اور اس طور پہ اہل بیت کی عظمت سے واقف نہیں تھے، اور نہ ہی اسلام کی تعلیمات ان کے اندر پختہ تھیں، کیونکہ وہ تھے نو مسلم۔ دیکھیے، جو عرب کے قبائل تھے چاہے وہ کوئی بھی ہوں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح خاندان اہل بیت کی محبت، اچھا محبت کا اظہار نہ کریں تو کم از کم ان سے عقیدت یا ان کا احترام تھا وہ ان کے وہاں موجود تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کو گویا کہہ لیں گرفتار کرنے کے لیے یا سرمنرا لانے کے لیے، سامرا لانے کے لیے جو یحییٰ بن ہرسمہ کو بھیجا مدینے، تو وہ عرب تھا بنیادی طور پہ۔ جب مدینے پہنچا وہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ جب امام کے گھر کے قریب گیا وہ، تو مدینے کے سب لوگ نکل آئے، انہوں نے رونا پیٹنا چیخنا شور کرنا شروع کر دیا کہ تم اہل بیت پہ کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہو کرتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس پہ مامور نہیں ہوں کہ میں اہل بیت کو کوئی نقصان پہنچاؤں کہ وہ کروں، کیونکہ وہاں ایک عمومی ایک وہ جو تھی حکمرانی کسی کی بھی ہو، دل جو تھے وہ بہرحال اہل بیت کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی طرف لوگوں کے بہرحال مائل تھے۔
چنانچہ یحییٰ بن ہرثمہ کو یہ بھی ایک تلقین تھی کہ تم ان کے گھر کی تلاشی لینا، کیونکہ خبریں یہ دی گئی تھیں اسے معتمد کو کہ بھئی ایسا ہے کہ ان کے گھر میں اسلحہ اور پیسہ بہت جمع ہے اور یہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے چھاپا مارا، سب چیزیں وہ کیں، تو اس کا بیان یہ ہے جیسا کہ مروج الذہب میں مسعودی نے کہا ہے اور دیگر لوگوں نے، اس نے کہا کہ میں نے ان کے گھر میں جو چیز دیکھی وہ یا تو کلام پاک کے نسخے دیکھے، یا علمی کتابیں دیکھی، یا دعائیں دیکھی۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی درہم و دینار نہیں دیکھے، کسی قسم کا میں نے اسلحہ نہیں وہ کیا، بلکہ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے گھر میں ایک سیڑھی لگا کے لوگ داخل ہونا چاہا کہ ان کے گھر کی تلاشی لیں، تو وہ اندھیرے میں چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ سورہ من را کی بات ہے، سامرا جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے چراغ لے کر آتا ہوں تاکہ تم لوگ آرام سے نیچے اتر سکو۔ تو وہ نیچے گئے، پھر جا کے ساری تلاشی لی۔ انہوں نے بھی بادشاہ وقت کو یہی خبر دی کہ ان کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ ایک کونے میں صوف کا لباس پہنے ہوئے، سردی کا زمانہ تھا، مصلی پہ بیٹھے اور کلام پاک کی بہت ہی خوش الحانی سے تلاوت فرما رہے تھے، اور گھر میں ہم نے سوائے ان چیزوں کے اور کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی۔ تو ان بادشاہوں کو جو خوف لگا رہتا تھا، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے کردار اس طرح پیش کیا کہ جو نگرانی کے اوپر مامور تھے یا جو پکڑنے کے لیے آتے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آتے تھے، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو اس میں بند وہ قید خانے میں تھے، تو ایک مرتبہ گورنر کا گزر ہوا وہاں سے، تو اس نے کہا کہ یہ یہاں کپڑا کیسا پڑا ہوا ہے قید خانے کے اندر؟ اس نے کہا کپڑا نہیں، یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، یہ جہاں گرفتار ہیں۔ تو ان کی کیا حالت ہوئی ہے؟ کہا یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ اس وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو اسی صورت سے امام علی نقی علیہ السلام کے اس میں اس کہتا ہے کہ میں نے ان کو یا تلاوت کرتے پایا، یا پھر میں نے انہیں دعائیں وہ کرتے پایا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کسی تیسری حالت میں انہیں نہیں پایا۔ تو یہ حالات تھے کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اس میں اپنے کردار سے اور اس سے یہاں ہمیں اگر اجازت دیں 1 منٹ ہم آپ کو اور لیں گے، پھر آپ آگے مفتی صاحب سے کریں کہ ہمارے لٹریچر میں کیونکہ اس زمانے میں مناظرے کا دور تھا، خاص طور پہ غیر مذہب کے لوگ آیا کرتے تھے، نصرانی دیگر، وہ پھر وہ قدریہ جبریہ وغیرہ بھی آنے لگے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کے مفصل مناظرے منقول ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوت استدلال کا اور دین کی حفاظت کی جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ وہ، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے مناظرے کیا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو جاری ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پاک پر یہ تذکرہ جاری ہے، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام، چونکہ ہر امام کے زمانے میں مختلف انداز میں رکاوٹیں آتی رہیں، کسی امام کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، کسی کے ساتھ کچھ اور طریقے سے۔ امام سید الشہداء علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کو کس طرح کی رکاوٹیں آئیں، اور اس کے باوجود کس طرح دین مبین کی ترویج و تبلیغ کو جاری رکھا؟ دیکھیے، آپ کی زندگی میں رکاوٹ کا آغاز تو اسی وقت سے ہو گیا تھا جب 6 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کو مدینہ منورہ سے زبردستی آپ کہہ لیں کہ بغداد کی طرف بلوایا گیا۔ لیکن بہرحال جب باقاعدہ دور امامت کا آغاز ہوتا ہے تو جو اس میں مختلف سلاطین ہیں، ان کے ادوار کے حساب سے آپ کے لیے مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بالکل آغاز میں معتصم تھا،
تو اس نے آپ کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. پھر واثق باللہ کا دور تھا تب بھی ایسا نہ ہوا. لیکن جیسی متوکل کا دور شروع ہوا اور مشکلات کا آغاز گورنر مدینہ کی طرف سے شروع ہوا، یعنی وہ عبداللہ بن حاکم جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ اب جیسے جیسے اب یہ لوگوں کا قدرتی طور پر اہل بیت سے ایک عقیدت اور ایک تعلق، ایک محبت ہے، فطرتی ایک عمل تھا لوگوں کا کہ وہ جہاں بھی خاندان رسول کے لوگ ملتے تو لوگ جوک در جوک ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اچھا، لوگوں کے جانے کا جو مقصد ہوتا تھا ان میں سے ایک یہ کہ وہ اپنی ایک پیاس بھی بجھاتے تھے ان چہروں کو دیکھ کر، انہیں تسکین ملتی تھی، راحت ملتی تھی، وہاں جانے سے انہیں جو ہے فیض اور برکت ملا کرتی تھی، ان چہروں کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کرتے تھے. تو یوں لوگوں کا تو ایک سلسلہ تھا جو اہل بیت سے ان کا تعلق تھا. اب جیسے مدینہ منورہ میں لوگوں کا آپ کی طرف ایک توجہ اور خلق خدا کا آنا اور آپ سے بیٹھنا، ملنا جلنا، اب یہ باتیں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ حسد میں آ جاتے ہیں انہیں ناگوار گزرتی ہیں. اب جو گورنر مدینہ ہے، حاکم مدینہ ہے، تو اسے بھی یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ ہم تو ایک عہدہ رکھتے ہوئے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنتے اور یہ لوگ جو ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں. تو یوں حسد میں آ کر اس نے جو ہے متوکل کی طرف ایک مکتوب بھیج دیا، کہا جی یہ جو ہے آپ کے خلاف یہاں سازش ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں اور یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں ایک آغاز تھا یہ. لیکن جیسے آپ کے علم میں یہ بات آئی تو چونکہ پچھلے ادوار کو دیکھتے ہوئے اور پچھلی جو چیزیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے فوراً جو ہے متوکل کی طرف اپنی طرف سے بھی ایک قاصد اور ایک مکتوب جو ہے روانہ کیا اور اس ساری صورتحال سے آپ نے واضح کیا، چونکہ آپ کے سامنے تھے پچھلے ادوار آپ کے والد کے ساتھ جو ساری چیزیں تھیں، تاکہ جو ہے اس کے شبے کو دور کیا جائے اور یہ گورنر مدینہ کی طرف سے حسد میں آ کر جو آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے ان تمام چیزوں کے ابہام کو دور کر دیا جائے. اب جو متوکل تھا اس نے، وہ بھی بڑا چالاک شخص تھا، اس نے بظاہر تو ایسا کیا کہ آپ کے مکتوب کو دیکھتے ہوئے گورنر مدینہ کو معزول کر دیا، جس سے یہ تاثر پیدا کر دیا گیا کہ شاید وہ بہت آپ سے محبت رکھنے والا اور طرفداری کرنے والا اور آپ کا احترام کرنے والا شخص ہے. اور اس سے یہ ایک تاثر لینے کی کوشش کی گئی تاکہ جو آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت احترام ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ شاید جو ہے عباسی خلیفہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے، یعنی لوگوں کی طرفداری لینے کے لیے بھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے، جیسے ابھی قبلہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس نے ایک جو ہے وہ فوج کے ذریعے یعنی اس نے آرڈر کر دیا کہ ہم آپ کو اعزازی طور پر جو ہے بغداد کی طرف یا دارالخلافہ کی طرف آپ کو بلانا چاہتے ہیں. اور آپ سمجھ تو گئے معاملات کو، یہ اس کی چالاکی تھی. بظاہر گورنر کو معزول کیا تاکہ لوگوں کی طرفداری لے لی جائے، دوسری طرف اس کو یہ شک ضرور تھا کہ اگر یہ وہاں رہتے ہیں، ہم سے دور رہتے ہیں، ہماری نگرانی سے دور رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جائیں اور یہ کارواں بڑھتا چلا جائے اور ہماری حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے. تو یوں آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر، ہجرت تو میں نہیں کہوں گا، ہجرت تو وہ ہوتی ہے جو ایک شخص خود دین اسلام کے لیے کرتا ہے. یہ تو سمجھ لیں کہ زبردستی آپ کو وہاں سے نکلوانے کے اوپر مجبور کر دیا گیا. اور اس کا پھر پہلا ہی جو سمجھ لیں کہ ایک نتیجہ سامنے آیا کہ جب آپ کو وہاں سے بڑے اعزاز سے لے کر آئے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، دور کر دیا، تو آپ کا پہلا ہی جو ٹھکانہ بنا، آپ کو لا کر جہاں پر ٹھہرایا گیا، تو شہر سے بہت دور جہاں گدھا گر لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے، ایک یعنی بیابان جگہ کے اندر آپ کو ٹھہرایا گیا. وہیں سے آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ عباسی خلیفہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. پھر وہاں سے کچھ عرصے کے لیے آپ کو نظر بند کر دیا گیا، پھر اس کو قید کے اندر تبدیل کر دیا گیا. یعنی یہ جو 16 سال کا اس کا پیریڈ تھا، 14 سال کا متوکل کا، اس میں وقتاً فوقتاً اس نے آپ کو یعنی بالکل سہولت کے ساتھ دین کا کام نہیں کرنے دیا اور مسلسل آپ کے اوپر نظر رکھی اور آپ کو مشکلات سے دوچار رکھا. پھر یہ ہے کہ جب متوکل دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ منتصر اور پھر اس کے بعد مستعین اور پھر معتز، یہ 3 ادوار ان کے بھی گزرے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی طرف سے اس قدر آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جزاک اللہ. میں نوید مظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نبی کا ذکر کرو، مرتضیٰ کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، مرتضیٰ کی بات کرو.
نبی کا ذکر کرو، مرتضیٰ کی بات کرو، مقام عظمت خیر النساء کی بات کرو، مقام عظمت خیر النساء کی بات کرو، اور چھلک رہی ہے معارف کی القمہ اس میں، چھلک رہی ہے معارف کی القمہ اس میں، شناوروں میں حدیث کسا کی بات کرو، شناوروں میں حدیث کسا کی بات کرو، اور غم جہاں کے فسانے سے کیا ملے گا تمہیں، غم جہاں کے فسانے سے کیا ملے گا تمہیں، جو ہو سکے تو غم کربلا کی بات کرو، اور مصیبتوں میں علی کو پکار کر دیکھو، مصیبتوں میں علی کو پکار کر دیکھو، مرض کے سامنے خاک شفا کی بات کرو، شعر دیکھیے گا، اور سر حسین کو اسلام دے رہا ہے صدا، سر حسین کو اسلام دے رہا ہے صدا، سنا کی نوک پہ آ کر خدا کی بات کرو، سنا کی نوک پہ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، امام علی نقی علیہ السلام نے، چونکہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ آپ کو بھی قید خانے میں ڈال دیا، نظر بند کر دیا، تو ائمہ اطہار علیہ السلام کو اکثر قید ہی کرتے رہے، ایسے حالات میں کہ جہاں آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور آپ کے چاہنے والوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ نے جس طرح شاگردوں کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، کس انداز میں شاگردوں کو تیار کیا کہ وہ آپ کا میسیج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہم ناظرین سے یہ بات عرض کریں گے، یہ چیزیں کم لوگوں کو پتہ ہیں، کہ امام علیہ السلام سے روایت کرنے والوں کی تعداد جو آئی ہے تقریباً 57 راوی ہیں آپ کے، اور جو اصحاب خاص ہیں وہ 13 کے قریب ہیں۔ اچھا، یہی وہ دور ہے امام علی نقی علیہ السلام اور اس کے فوری بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کہ جس دور میں احادیث کے بڑے مجموعے جو تھے وہ تیار ہونا شروع ہوئے، اور اس کی ہوا یہ ہے کہ جب بغداد مرکز بنتا ہے حکومت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ سامرا میں تھے، اور سامرا سمجھ لیں کہ نواحی علاقہ ہے بغداد کا، وہ زمانے کے لحاظ سے بھی اور آج بھی۔ بنیادی طور پہ تھا یہ کہ یہاں جو دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، خاص طور پہ علوم اہل بیت کی، وہ مرکز یہاں سے شفٹ کرنا پڑا، اور ایک
پیرالل مرکز بنا قم جس کو کہتے ہیں. اور علماء اس طرح سے گویا کہ وہ ہوئے کہ جو بغداد کا مدرسہ تھا وہ وہاں اس طرح سے وہ کرتا تھا، ائمہ کے ساتھ ربط رکھتا تھا، اور کہ آنا جانا یوں تو لگا رہتا تھا، لیکن یہ کہ حکمرانوں کی جو تھیں وہ خاص نظر رہتی تھی. اور اس دور کی جو روایتیں ہیں، یعنی وہاں کے بغداد کے راویوں کی جو روایتیں، وہ زیادہ تر دعاؤں اور اس سے متعلق ہیں. کوئی بات ایسی نہیں آئی ہے اس میں کہ جو حکومت کے لیے پکڑ کا باعث ہو. لیکن جو لوگ قم سے آتے تھے اس میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ وہ مشکوں میں رقے رکھ کے، اسی طرح سے گھی بھر کے گھی بیچنے کے انداز سے، اور اندر وہ زکوٰۃ کا مال اور یہ سب ساری چیزیں، اسی صورت سے اہل قم کے سوالات، اسی میں جو اہل بغداد تھے یا عراق کے جو لوگ تھے ان کے سوالات وغیرہ بھی امام تک انہی کے ذریعے پہنچتے تھے، اور وہ اس کے جواب جو ہے وہ امام لکھوا دیتے تھے اور وہ وہاں سے چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے یعنی تاجروں کے بھیس میں آتے تھے. کبھی گندم کوئی بیچتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور وہ جب وہاں امام کے گھر کے قریب آواز لگاتا تھا جہاں امام قید تھے یا زیر نگرانی تھے، تو سمجھ جاتے تھے چاہنے والے کہ یہ بنیادی طور پر کوئی پیغام لے کر آیا ہے اور کچھ وہ کرنا ہے. تو وہ اس طرح سے چیزیں جو تھیں وہ آگے چلتی نہیں. کوفہ سے بہت سے لوگ جو تھے وہ آ کے پھر اسی حوالی میں بسے اور انہوں نے کاروبار شروع کیا، وہ سب شروع کیا. آپ دیکھیں جیسے ہمیں وہاں ملتا ہے رجال کی کتاب مومن الطاق. مومن الطاق کون تھے؟ بنیادی طور پہ اس کا کام کرتے تھے، سونار کے کام کرتے تھے. بغداد میں ان کا وہ تھا، کارخانہ تھا، یہ وہ تھا. ان کے پاس لوگ جاتے تھے امام کی حدیثیں سن کر اور وہ ان سے سنا کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک گویا کہ حجاب کے اس میں اور ایک نیٹ ورک جو تھا اس طرح سے بن گیا تھا کہ لوگ اس طرح سے آپ کے پاس آتے تھے، جاتے تھے، وہ کرتے تھے. چنانچہ آپ سے جو مروی روایتیں ہیں ان کی تعداد 213 ان کی روایت ہے جو مسند آپ کی تیار ہوئی ہے، اور بھی جو ہم نے لٹریچر دیکھا. اچھا، بعض چیزیں ہیں کہ جو اس میں ہیں آپ کے تحف العقول میں منقول ہیں، آپ کے مناظرے اور مناقب ابن شہر عاشور میں منقول ہیں. اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں محمدون ثلاثہ تو پھر دور ہو جائے گا، لیکن نوادر الحکمہ وغیرہ لکھی گئی ہے. کافی کی ترتیب جو ہے اصول کافی کی، وہ اسی دور میں شروع ہوئی ہے، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپ کے اوپر پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد کافی، اصول کافی، اور اس کے بعد وہ پھر امام کے کسی نائب کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کے امام کو پیش کی گئی. تو گویا کہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ کافی لشیتنا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ اس زمانے میں حدیث کے جو بڑے مجموعے تھے قم میں بھی اور خاص بغداد میں، جو وہ تھے محمد بن یعقوب کلینی رحمہ اللہ، وہ تو خاص بغداد کے رہنے والے تھے. تو وہاں پھر درس و تدریس حدیث کا لینا اور حدیث کا شیوع جو ہے وہ اسی دور میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اسی پورا شب دور میں یہ کمیونیکیشن جو تھی. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پاک پر گفتگو جاری ہے. جید علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی معجزات دکھائے ہیں، کرامات دکھائے ہیں. اگر کسی معجزہ یا کسی کرامت کا تذکرہ فرمائیں. وقت ہمارے پاس کم ہے، اگر مختصراً بیان فرمائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، کرامت کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صاحب کرامت ہوگا تو شاید یہی معیار حق ہے. ایسا نہیں ہے. معیار حق صاحب کرامت ہونا نہیں ہے.
ہاں یہ بات الگ ہے کہ ائمہ اہل بیت یا اولیاء صالحین ضرورت پڑنے پر کبھی وہ کرامت کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت سی کرامات وقت کے حساب سے آپ سے ان کا ظہور ہوا۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کو اس کرامت کے پہلو میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب، یہ عام سا جملہ ہے۔ آپ کی کرامات کے تناظر میں ایک بات سمجھنی ہے، جب آپ ادب احترام کا پہلو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تھامتے ہیں، یقیناً آپ عزتیں پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، اور اس شخص پر اللہ کی بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا، علماء نے لکھا ہے، قرآن کی آیت ہے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ جادوگروں نے صرف یہ کہا تھا آپ کے ادب میں کہ آپ پہلے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، وہ سارے لوگ جنت میں گئے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا، اس نے آپ کے خط کا احترام کیا۔ انی القی الی کتاب کریم، یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ اس نے حضرت سلیمان کے خط کو کہا کہ میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے۔ علماء نے لکھا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی علم کی دولت سے نواز دیا۔ اب یہاں پر آپ کی کرامت کا تذکرہ یوں ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک مجلس میں موجود ہیں اور ولیمے کی وہ مجلس سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک شخص بڑی بے ادبی کے ساتھ اور بڑی بد لحاظی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، تو جو یہ مقدس ہستیاں، ان کا ایک ادب احترام ہوتا ہے، ایک حیا ہوتی ہے، لیکن اس نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا، بے ادبی کی۔ تو آپ کی ایک کرامت بھی ہے لیکن ساتھ میں ایک سبق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ابھی ہنس رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارا شمار اہل قبور میں سے ہو جائے گا۔ گویا یہ آپ کی کرامت بھی تھی، اور 3 دن بعد ویسا ہوا بھی کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ آپ کی تنبیہ بھی تھی کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو بے ادبی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ فعل ہے اور اس پر کبھی تمہیں نوازا نہیں جا سکتا۔ اچھا، دوسری طرف آپ نے یہ کرامت بھی آپ کی تھی کہ جب آپ متوکل کے دربار میں جاتے تھے تو اس نے پرندے رکھے ہوئے تھے، پرندوں کا بڑا شور و غل ہوا کرتا تھا، لیکن جب امام تشریف لے جاتے تھے، اب آپ دیکھیے ادب احترام، انسان نہیں کر رہا تو وہ اس کی بدنصیبی، اگر وہ پرندے بھی کر رہے ہیں تو آج وہ بھی قابل احترام ہے، لوگ اس کا نام بھی احترام سے لیتے ہیں۔ جب پرندے شور و غل کرتے تھے، لیکن آپ کی تشریف آوری پر روایات میں آتا ہے کہ پرندے خاموش ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ آپ کا ادب کرتے تھے۔ سو ہم اس کو ملا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام جانور بھی کرتے تھے، اونٹ بھی آ کر آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا کرتا تھا۔ تو ائمہ اہل بیت، ان کا احترام جانوروں نے بھی کیا، پرندوں نے بھی کیا۔ یہ آپ کی کرامت بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ہے، درس بھی ہے کہ جنہوں نے پہچان لیا، دیکھو وہ پرندے بھی احترام کرتے ہیں، اور اگر انسان پہچان کر احترام نہیں کریں گے تو بڑی بدنصیبی ہے، اور جو کریں گے تو یقیناً اللہ ان کو وہ عزت عطا فرمائے گا جو دونوں جہانوں میں سعادت اور جو ہے سرفرازی کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں امام کی زندگی سے؟ امام کی زندگی کے متعلق ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ ائمہ اہل بیت کی زندگی سے، خود امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی چیز سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ دین ہے، اور یہ دین ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے علی، حسن، حسین سب کے سب اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ تو جب بھی دین پہ آنچ آنے کی باری ہو یا دینی حقائق کو توڑنے مروڑنے کی بات ہو تو کسی بات کی پرواہ نہ کریں، اس کے مقابل کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کامیاب و کامران کرے۔ جزاک اللہ، نہایت ممنون و مشکور ہوں محترم جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب آپ کا، محترم جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، جناب نوید مظہر صاحب آپ کا نہایت ممنون و مشکور کہ آپ تشریف لائے، اور جناب امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو بھی۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور میں آخر میں گزارش کروں گا جناب نوید مظہر صاحب سے کہ بارگاہ امام علی نقی علیہ السلام میں سلام پیش کریں۔
پھر مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے، پھر مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے۔ ظلم کا زہر نقی کو، ظلم کا زہر نقی کو جو پلایا گیا ہے، پھر مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے۔ خون آلود ہوئی پھر سے ردائے زغرا، خون آلود ہوئی پھر سے ردائے زغرا، ارے اس کے بیٹے کا جو پھر خون، اس کے بیٹے کا جو پھر خون بہایا گیا ہے، پھر مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں نے پردیس میں مارا ہے حسین، پھر مسلمانوں نے پردیس میں مارا ہے حسین، ارے پھر سے دل ایک سکینہ کا دکھایا گیا ہے، پھر مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے، پھر سے اولاد محمد ہوئی راہوں میں یتیم، پھر سے اولاد محمد ہوئی راہوں میں یتیم، سر سادات سے پھر باپ کا سایہ گیا ہے، پھر مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے۔